الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يتقبل الله من المتقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم انما يتقبل الله من المتقين بے شک اللہ تعالی متقیوں ہی کے اعمال قبول فرماتے ہیں۔ لسان العرب میں ہے القبول من قبل الشیء، قبول ہوتا ہے کہ کسی چیز کو انسان پسند کر لے، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہ باب تفاعل میں سے ہے، التقبل۔ انسان کو جب بھی کوئی چیز اچھی لگے، پسند آ جائے، حاصل کرنے کو جی چاہتا ہے۔ عام طور پر پسند آنے کی وجہ صفات ہوتی ہیں۔ جب کوئی چیز صفات والی ہو تو اچھی لگتی ہے، صورت اچھی ہو یا سیرت اچھی ہو۔ مثال کے طور پر اچھا منظر کہیں بھی ہوگا تو انسان کو اچھا لگے گا، اچھا مکان بنا ہوا، اچھی مسجد بنی ہوئی، دل ٹھکے گا، اچھا لباس، اچھی شخصیت والا انسان ہمیشہ اچھا لگتا ہے۔ تو صورت کی وجہ سے بھی چیز اچھی لگتی ہے اور سیرت کی وجہ سے بھی چیز اچھی لگتی ہے۔ مثلا بعض کھلاڑی اپنے کھیل کے اندر دنیا میں نمایاں مقام حاصل کر لیتے ہیں، لوگ ان کے دیوانے، حالانکہ ان کی شکل دیکھنے والی بھی نہیں ہوتی، لیکن ان کے نمبر کی شرٹیں پہن کے پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو چیز اچھی لگتی ہے، صورت اچھی ہو، سیرت اچھی ہو، اور اگر دونوں اچھی ہوں تو پھر تو نور و نلا نور۔ مگر یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، کئی مرتبہ بغیر اچھی صورت اور سیرت کی بھی چیز پسند آ جاتی ہے۔ اس کی مثال قرآن عظیم الشان میں سے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا، حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
بچپن کے ایک واقعے کی وجہ سے گفتگو میں ذرا دشواری ہوتی تھی، انگارہ منہ پہ رکھ لیا تھا، اس لیے دعا مانگی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو قرآن مجید سے ثبوت مل رہا ہے کہ بولنے میں دشواری تھی، تنگی ہوتی تھی کئی مرتبہ۔ ان کے بالمقابل حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام وہ بڑے فصیح اللسان تھے، هو افصح منی لسانا، قرآن کی گواہی ہے۔ تو اب دیکھیے فصیح اللسان ہارون علیہ السلام ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ہم کلامی کے لیے کن کو پسند کیا؟ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ علیہ السلام کو پسند فرما لیا۔ یہ پسند کرنے والے کے اپنے اوپر منحصر ہوتا ہے۔ کشمیر کے سفر میں بعض ایسے مناظر دیکھنے میں آتے ہیں کہ انسان کا جی چاہتا ہے کہ کھڑا ہو کر دیکھتا ہی رہ جائے۔ لیجنڈری بیوٹی، تصوراتی خوبصورتی دیکھنے کو ملتی ہے۔ وادی نیلم، وادی کاغان، وادی ناران، وادی لیپا، اللہ اکبر، قدرتی حسن اور خوبصورتی کی عجیب وہ جگہیں ہیں۔ لیکن یہ سب خوبصورت پہاڑ اپنی جگہ کھڑے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کے لیے کس پہاڑ کو پسند کیا؟ جبل طور کو، جس کے اوپر دیکھنے کو درخت نہیں نظر آتا۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جبل احد کو پسند کیا، کوئی درخت نظر نہیں آتا۔ فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، سبحان اللہ، اللہ کے حبیب جس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں وہ احد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے قریب جن پہاڑوں کو پسند کیا کوئی سبزہ ہی نہیں، بواد غیر ذی زرع، تو سرسبز پہاڑ سب کھڑے رہ گئے۔ اللہ کو جو پہاڑ پسند آئے وہ دیکھو سبزے کا نام و نشان ہی نہیں۔ تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بنا صفت کے بھی چیز پسند آ جاتی ہے۔ ماں باپ کے ہاں بیٹی ہوئی، دیکھنے میں اتنی کالی کے رات کی طرح، تو انہوں نے نام رکھا لیلا، رات کی طرح کالی۔ مجنو صاحب کو پسند آ گئی۔ اس کے قصے دنیا میں مشہور۔ کہتے ہیں کہ حاکم وقت نے سوچا کہ یہ مجنو اتنا کسی کے پیچھے دیوانہ، ذرا میں دیکھوں تو صحیح وہ کون حور پری ہے۔ اس نے لیلا کو بلوایا۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو دیکھ کر کہنے لگا، از دیگر خوباں تو افزون نیستی، کہ لیلا تو دوسری حسیناؤں سے کوئی زیادہ اچھی بہتر تو نہیں ہے۔ گفت خامش چوں تو مجنو نیستی، آگے سے جواب دیا، جناب خاموش رہیے، اس لیے کہ آپ کے پاس مجنو کی آنکھ نہیں ہے۔ اگر اس آنکھ سے مجھے دیکھتا ساری دنیا سے سلطان محمود غزنوی، اس کے پاس وقت کے امراء تھے، بہت اعلی تعلیم یافتہ اعلی گھرانوں کے حضرات اس کے ارد گرد موجود تھے، مگر ایک نوجوان پسند آیا جس کا نام تھا ایاز، دیہات کے علاقے کا تھا، اتنا لکھا پڑھا ہوا بھی نہیں تھا، مگر محمود کی نظر میں بھا گیا۔ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا
مالدار گھرانے کی عورتیں اچھے اور مالدار گھرانے کی لڑکیاں ان کو طلاق ہو جاتی ہے. ان کو طلاق ہو جاتی ہے. اور غریب گھر کی ان پڑھ ان پہ خامد اس طرح فدا کہ وہ مزے کی زندگی گزارتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمومی طور پر تو صفات کی وجہ سے پسند آتی ہے، مگر قاعدہ کلیہ یہ نہیں ہے. این ممکن ہے کہ بغیر خوبی کے ہی کوئی پسند آ جائے. اب یہاں ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ ہم جتنے اعمال کر رہے ہیں، کیا ہمارے اعمال اللہ کے ہاں قبولیت کے لائق ہیں؟ ابن عطا اسکندری رحمت اللہ علیہ، یہ اسکندریہ مصر میں پیدا ہوئے، صاحب دل انسان تھے. انہوں نے جامعہ الازہر میں پڑھانا شروع کیا. الازہر یونیورسٹی کو جو پوری دنیا میں شہرت ملی وہ ان اساتذہ کی وجہ سے ملی. وہ ایک عجیب بات فرماتے ہیں، ان کے حکم پر ایک مستقل کتاب ہے، حکمت بھری باتیں. فرماتے تھے ربما فتح لك باب الطاعة وما فتح لك باب القبول. کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ تمہارے اوپر عمل کا دروازہ تو کھول دیا جائے لیکن قبولیت کے دروازے کو نہ کھولا جائے. تو انسان اعمال کرتا رہتا ہے لیکن قبولیت نہیں ہوتی. اس کی مثالیں شیطان ابلیس نے مردود ہونے سے پہلے اتنی عبادت کی کہ زمین کے کوئی چپا ایسا نہیں جس پہ سجدہ نہ کیا ہو. ہزاروں سال عبادت کی لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، میرے دربار سے نکل جا، تو مردود ہے. تو انجام برا ہوا. ہزاروں سالوں کی عبادت کو ٹھوکر مار دی گئی. انسانوں میں دیکھیں، بلم باور بنی اسرائیل کا بڑا عبادت گزار، 300 سال اس نے عبادت کی، حتیٰ کہ مستجاب الدعوات بندے کے درجے اور رتبے تک پہنچ گیا. جو دعا کرتا تھا قبول ہوتی تھی، جو دعا کرتا تھا قبول ہوتی تھی. لیکن بالآخر ایسی غلطی کی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. پھر آگے جو الفاظ کہے نا وہ پڑھتے ہوئے ذرا دل کانپتا ہے.
فرمایا فماثلہ کماثل الکلب. جب یہ الفاظ پڑھتا ہوں نا تو فوراً ذہن میں یہ بات آتی ہے، اللہ اس بندے نے 300 سال تو سجدے کیے تھے نا، ہماری تو زندگی 300 سال کی نہیں. تو 300 سال کی عبادت کے بعد پھٹکارا گیا. اللہ فرماتے ہیں کتے کی مانند. اللہ اکبر کبیرہ. اسی لیے بزرگوں نے کہا لا عبرت بالطاعت اذا لم يصحبها قبول، کہ اس اطاعت کا کوئی اعتبار نہیں جو اطاعت قبولیت کے رتبے کو نہ پہنچے. لیس کل طاعت سبیلا الی مثوبۃ اللہ ورضوانہ. ہر طاعت اور نیکی اللہ رب العزت کی رضا کے درجے تک نہیں پہنچ پاتی. تو اس لیے فکر مند ہونا چاہیے کہ ہمارے اعمال اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو جائیں. دل میں خوف رہے اس بات کا کہ اے کریم آقا، ہر چگیرد علتی علت شور. اعمال تو ہمارے ناقص ہیں، ہم بھی ناقص، عمل بھی ناقص، آپ قبول فرما لیجیے. ہمارے بزرگوں نے ایک عجیب بات کہی ہے، فرمایا لولا جمیل سترہ لم یکن عملا اہلا للقبول. اگر اللہ رب العزت کی ستاری کا مسئلہ نہ ہوتا تو بندے کا کوئی عمل قبولیت کے لائق نہ ہو سکتا. چنانچہ امام ربانی حضرت مجدد ثانی رحمت اللہ علیہ نے اس میں عجیب ایک تحقیق کی ہے. وہ لکھتے ہیں اپنے مکتوبات میں کہ انسان جتنی بھی عبادت اچھے طریقے سے کر لے، جتنا زور لگا لے، جتنی کوشش کر لے، اس کی عبادت اللہ کی شان کے پردوں سے نیچے رہ جاتی ہے. اللہ اس سے بھی بلند ہے. ہم پوری زندگی کبھی شایان شان عبادت نہیں کر سکتے. سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عبادت کتنی شان والی، لیکن آپ کی عمر مبارک کی اللہ نے قسم کھائی. آپ کی شان قرآن نے بیان فرمائی، اس کے باوجود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک. اے اللہ، جیسے تیری عبادت کا حق تھا ہم وہ حق ادا نہیں کر سکتے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے 40 سال معمول رہا تہجد پڑھنے کا، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے کا. اللہ اکبر کبیرہ. پھر حرم کی زیارت کے لیے گئے، طواف کیا، مقام ابراہیم پہ 2 نفل ادا کیے،
اور 2 نفل ادا کرنے کے بعد پھر یہ دعا مانگی ما عبدنا کا حق کا عبادت، اللہ جیسے آپ کی عبادت کا حق تھا ہم حق ادا نہیں کر سکے۔ ہم لوگ کس کھیت کی گاجر مولی ہیں، ہماری کیا اوقات ہے؟ تو ہم ایسی عبادت نہیں کر سکتے جو اللہ رب العزت کی شان کے مطابق ہو، بس میں ہی نہیں، اس کی شان اس سے بھی بلند، اس سے بھی بلند، اس سے بھی زیادہ بلند ہے۔ وہ مالک بہت بڑا ہے، سوچوں سے بھی بڑا ہے، جہاں سوچ کی انتہا ہوتی ہے پروردگار کی شان اس سے بھی بلند۔ یہاں ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالی کی شان اتنی بلند ہے کہ ہم شایان شان عبادت کر ہی نہیں سکتے، تو پھر عبادت میں اجر کیسے ملے گا؟ علماء نے اس کا جواب دیا۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ آپ اپنے بیٹے کو پہلے دن اسکول چھوڑ کے آئے، وہ دوپہر کو واپس آیا، کہتے ابو میں نے گنتی لکھنی سیکھی ہے، بھئی تختی دکھاؤ۔ وہ تختی دکھاتا ہے، جا بجا سیاہی کے دھبے لگے ہوئے، ٹیڑھی لکیریں، اور کچھ لکھا ہوا ہے جو سمجھ نہیں پڑتا۔ مگر آپ بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے جیب سے پیسے نکال کے اس کو آئس کریم لے کے دے دیتے ہیں۔ اب یہ آئس کریم اس کی خوش خطی کا بدلہ نہیں ہے، آپ کی محبت کا اظہار۔ ہمیں جو عبادتوں کے اوپر کوئی اجر ملتا ہے وہ ہماری عبادت کی اچھائی کی بات نہیں ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، وہ پروردگار اپنے بندوں پر رؤوف ہے، رحیم ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ کوششیں تو کرتے پھرتے ہیں، جیسے بھی عمل ہوتے ہیں قبول فرما لیتا ہے۔ یہاں پر ایک اور سوال طالب علم کے ذہن میں آتا ہے کہ کئی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ عمل کے بدلے جنت ملے گی، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تلک الجنۃ التی اورثتموها بما کنتم تعملون، یہ جنت ہے، اس کا وارث ہم نے تمہیں بنایا کیونکہ تم اچھے عمل کرتے تھے، تو عملوں سے جنت ملے گی۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، جنت میں داخل ہو جاؤ اس لیے کہ تم عمل اچھے کرتے تھے۔ اور اگر حدیث مبارکہ پر غور کریں تو حدیث مبارکہ میں ہے لن يدخل احد الجنت بعملہ، تم میں سے کوئی بھی بندہ اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ بخاری شریف کی روایت، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا يدخل احدا منکم عملہ الجنہ ولا یجیرہ من النار ولا انا الا برحمت من اللہ تعالی۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بخاری شریف کی لن ینجی احدا منکم عملہ، تم میں سے کسی کو اس کا عمل نجات نہیں دلائے گا۔ قالو، صحابہ نے عرض کیا ولا انت یا رسول اللہ،
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ قال ولا انا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں بھی، الا ان یتغمدنی اللہ بغفرانہ، ہاں اگر اللہ کی رحمت مغفرت ڈھانپ لے تو معاملہ پھر کچھ اور ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کو فرمایا ان اللہ عز وجل یقول للجنت انت رحمتی، تو میری رحمت ہے، ارحم بکی من اشاء من عبادی، میں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہوں گا تمہارے ذریعے سے اس پر رحم فرماؤں۔ اب یہاں علماء نے اس کی تفصیل لکھی کہ بندہ عمل کی وجہ سے جنت جائے گا یا نہیں جائے گا۔ حافظ ابن رجب حنبلی فرماتے ہیں کہ ان عمل الانسان لا ينجيه من النار ولا يدخله الجنہ، کہ بندے کا عمل نہ جہنم سے نجات دلا سکتا ہے نہ جنت میں داخل کروا سکتا ہے۔ ان ذالک کلہ انما یحصل بمغفرۃ اللہ ورحمتہ، یہ سب کچھ اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رحمت سے ہونا ممکن ہے۔ چنانچہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تحقیق کی، وہ فرماتے ہیں کہ ان التوفیق للعمل من رحمت اللہ، کہ عمل کی توفیق اللہ کی رحمت سے ہوتی ہے۔ ولولا رحمت اللہ سابقۃ ما حصل الایمان والطاعۃ التي يحصل بها النجات، لہذا عملوں پر بھی اگر جنت مل جائے تو عمل تو اللہ کی رحمت سے ہو رہا ہے، معلوم ہوا کہ اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں جائے گا۔ دوسری بات فرماتے ہیں کہ ان منافع العبد لسیدہ، جو غلام کا نفع ہوتا ہے نا، فائدہ، وہ مالک کا حق ہوتا ہے، کیونکہ وہ مملوک ہوتا ہے، مملوک کا ہر فائدہ اس کے مالک کا۔ فعملہ مستحق لمولاہ، فمہما، جو بھی انعم علیہ من الجزاء فہو من فضلہ، اب غلام کو اگر کوئی کام کرنے پر مالک انعام دے دے تو وہ اس کی اجرت نہیں ہوتی، وہ مالک کا احسان ہوتا ہے۔ لہذا ہم تو اللہ رب العزت کے بندے ہیں، اس کی ملک ہیں، اگر ہم عمل کریں بھی صحیح تو چونکہ اللہ کی ملک ہیں یہ عمل اللہ کے، اگر اللہ جنت بھی دے دیتے ہیں تو یہ جنت ہمارا حق نہیں بلکہ اللہ کا فضل ہوا کرتا۔ پھر ایک تیسری دلیل بتاتے ہیں، ان اعمال الطاعت کان فی زمن یسیر والثواب لا ينفد فالانعام الذي لا ينفد في جزاء ما ينفد بالفضل لا بمقابلة الاعمال، ہمارے اعمال جو ہیں محدود وقت میں محدود اعمال ہیں، لیکن ان پر اگر جنت ملے گی تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اب محدود عملوں پر لامحدود اجر، یہ عملوں کے بدلے تو نہیں نہ ہو سکتا، یہ تو پھر اللہ کی رحمت سے ہی ہو سکتا ہے نا۔ اور اس مضمون کی وضاحت ایک حدیث پاک سے ہوتی ہے جس کو حاکم نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ جبریل علیہ السلام سے یہ مرفوع حدیث مروی ہے
انہوں نے بتلایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، ان عابدا عبد اللہ علی رأس الجبل فی البحر 500 سنۃ، ایک عبادت گزار بندے نے ایک پہاڑ کی چوٹی کے اوپر 500 سال تک عبادت کی۔ 500 سال، اللہ اکبر کبیرہ۔ ثم سأل ربہ ان یقبضہ ساجدا، پھر اس نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے سجدے میں موت عطا کر دینا۔ یہ دعا قبول ہو گئی، چنانچہ اس کو دفن کر دیا گیا۔ قال جبریل علیہ السلام نے بتلایا، فنحن نمر علیہ اذ ہبطنا واذ ارجنا، جب ہم آسمان پہ جاتے اور نیچے آتے ہیں تو اس کے قریب سے ہم گزرتے ہیں۔ ونجد فی العلم، اور ہمارے علم میں یہ بات آئی ہے، انہ یبعث یوم القیامہ، اس 500 سال عبادت کرنے والے بندے کو قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا۔ فیوقف بین یدی اللہ عز وجل، اللہ رب العزت کے سامنے پیشی ہوگی۔ فیقول الرب عز وجل، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، ادخلوا عبدی الجنت برحمتی، میرے اس بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو۔ فیقول العبد یا ربی بعملی، وہ بندہ کہے گا اللہ میرے عملوں کی وجہ سے۔ یفعل ذلک 3 مرات، 3 مرتبہ ایسا ہوگا، اللہ فرمائیں گے میری رحمت سے جنت داخل کر دو، وہ کہے گا میرے عملوں کی وجہ سے، اللہ فرمائیں گے میری رحمت سے داخل کر دو، وہ کہے گا میرے عملوں کی وجہ سے۔ جب 3 مرتبہ ہوگا، ثم یقول اللہ للملائکہ، پھر اللہ تعالی ملائکہ کو حکم فرمائیں گے، قائسو عبدی بنعمی علیہ و بعملی، میرے بندے کے عملوں کو اور اس پر جو میری نعمتیں تھیں ان کا ذرا تم حساب چیک کر لو۔ فَيَجِدُونَ نِعْمَةَ الْبَصَرِ قَدْ أَحَاطَتْ بِعِبَادَةِ 500 سَنَةً، جب تولیں گے تو آنکھوں کی بینائی کی جو نعمت ہے اس کی قیمت 500 سال کی عبادت پڑ جائے گی۔ وَبَقِيَتْ نِعْمَةَ الْجَسَدِ لَهُ، جسم کی باقی ساری نعمتیں اس کے علاوہ ہوں گی۔ فیقول، اللہ فرمائیں گے، ادخلوا عبدی النار، میرے بندے کو جہنم میں داخل کر دو۔ فیجر الی النار، فرشتے اس بندے کو گھسیٹنے لگیں گے جہنم کی طرف۔ فینادی، چیخے گا، چلائے گا، کہے گا برحمتک ادخلنی الجنہ، اللہ اپنی رحمت سے مجھے جنت داخل کر دے۔ برحمتک ادخلنی الجنہ فیدخلہ الجنہ، پھر اسے جنت داخل کیا جائے گا۔ قال جبریل علیہ السلام نے کہا، انما الاشیاء برحمت اللہ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ تو اللہ کی رحمت کے اوپر جا کر۔ ماں نے کون سا بیٹا جنا ہے جو کہے کہ میں نعمتوں کا حساب دینے کے قابل ہوں؟ ہم اللہ کی نعمتوں کا حساب نہیں، تو جب حساب ہی نہیں دینے کے قابل، ناپ تول کے ہی قابل نہیں ہے، تو اگر جنت ملے گی تو وہ اللہ کی رحمت سے ہی ملے گی۔ اگر اللہ تعالی ہمارے عملوں کو پکڑنے پہ آ جائے، اللہ اکبر، فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا،
اگر اللہ پکڑنے پہ آ جائے جو تم عمل کرتے ہو، ما تارک علی ظہرہا من دابہ، زمین کی پیٹھ کے اوپر کوئی جاندار باقی نہیں بچے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث پاک میں یہی مضمون فرمایا گیا، لو ان اللہ عذب اہل السماوات وارضہ لعذبہم وہو غیر ظالم لہم ولو رحمہم کان رحمتہ خیر اللہ۔ اب تطبیق کیسے ہوگی؟ چنانچہ علماء نے اس کا جواب یہ دیا کہ دخول الجنت بفضلہ، جنت میں داخلہ اللہ کے فضل سے ہوگا، ودرجاتہ بحسب الاعمال، اور جنت کے درجے بندوں کے عملوں کے برابر ہوں گے۔ چنانچہ قرآن مجید میں فرمایا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، جب جنت میں داخل ہو گیا پھر جتنے عمل ہوں گے اس کے حساب سے اس کو الاٹمنٹ کر دی جائے گی۔ دل میں یہ بات آتی ہے کہ جب معاملہ قبولیت کے اوپر ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارے عمل اللہ کے ہاں قبول ہیں یا نہیں؟ دل میں ایک سوچ پیدا ہوتی ہے نا۔ چنانچہ علماء نے قبولیت کی علامات لکھی ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کے اعمال مقبول بنتے ہیں۔ سب سے پہلی علامت موافقت العمل لما جاء به الشرع وصحت به السنت، کہ جو بھی عمل انسان کرے شریعت اور سنت کے وہ مطابق ہو۔ اس کو کہتے ہیں میزان الاعمال فی ظاہرہا، ظاہر میں ایک کسوٹی تولنے کی۔ مثال، ایک دن بڑی کیفیت بنی ہوئی ہے، صوفی صاحب کہتے ہیں جی میں فجر کی تو 4 رکعت پڑھوں گا، اللہ کے ہاں مردود، پڑھا قرآن ہے، پڑھی نماز ہے، کیے سجدے ہیں، مگر لات مار دیں گے اس کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سنت کے مطابق نہیں، شریعت کے مطابق نہیں۔ تو کوئی بھی عمل جو ظاہر میں سنت کے مطابق نہیں، اللہ رب العزت اس کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس دین کے اندر نئی چیز بدعات کو پیدا کرے ان کو رد کر دیا جائے گا۔ اس لیے عمل ہمیشہ شریعت اور سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ ہمارے سالک کا سلوک اتباع سنت کے ذریعے سے طے ہوتا ہے، ہر عمل سنت کے مطابق۔ امام ربانی مجد الثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سنت کے اہتمام کے بارے میں کہ دوپہر کے وقت سنت قیلولہ کی نیت سے تھوڑی دیر سو جانے پر وہ اجر ملتا ہے جو ہزاروں سالوں کی نفلی شب بیداریوں پر نہیں مل سکتا۔ سنت کا کیا اہتمام انہوں نے سمجھایا۔ ادھر شب بیداریاں ہیں، ادھر نیند ہے، مگر چونکہ اس نیند کو نبی علیہ السلام کی نیند کے ساتھ نسبت ہے، فرمایا دوپہر کے وقت قیلولہ کی نیت سے تھوڑی دیر کے لیے سو جانا، اس پر وہ اجر ملتا ہے ہزارہا سال کی شب بیداریوں پر بھی وہ نہیں مل سکتا۔ چنانچہ ہمارے اکابرین میں
مولانا یحییٰ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سنت طریقے پر پیشاب پاخانہ کر لینے پر وہ اجر ملتا ہے جو خلاف سنت طریقے پر نفلیں پڑھنے پر بھی نہیں مل سکتا. تو پہلی بات کیا کہ ہمارا عمل شریعت و سنت کے مطابق. امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ سنت کے اتنے پابند تھے کہ ایک مرتبہ دانت میں درد تھا تو آپ نے ایک سالک کو کہا بھئی لونگ لے کے آؤ. اس زمانے میں لونگ چبا لیتے تھے تو اس سے تھوڑا درد میں کمی ہو جاتی تھی. وہ لونگ لے کے آیا, اس نے دے دیا. حضرت کی نظر پڑی اور گنے تو وہ طاق عدد نہیں تھے, آڈ نمبر نہیں تھے, 3 5 7. حضرت نے فرمایا صوفی بنے پھرتے ہیں اور ان کو اتنا ہی پتا نہیں ہے کہ اللہ جمیل کہ اللہ وطر و یحب الوطر. اللہ تعالیٰ خود بھی ایک ہے اور طاق عدد کو اللہ پسند فرماتا. جب یہ بات حدیث میں آ گئی تو تم نے اس کی رعایت کیوں نہ کی؟ اب بتائیں کہ یہ لونگ لانا کتنا چھوٹا سا عمل نظر آتا ہے, اس میں بھی سنت کی اتباع. اللہ اکبر کبیرہ. بلکہ کتاب میں ایک عجیب بات پڑھی, فرمایا کرتے تھے کہ جو میرے بس میں سنتیں تھیں میں نے ان پر عمل کر لیا. ایک سنت کی تمنا تھی, وہ کیا کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھایا ہوا تھا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیشاب کر دیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے گیلے ہو گئے. تو فرماتے تھے کہ اللہ نے بیٹی تو دی, نواسا نہیں. بڑی تمنا تھی کہ میں بھی اسے اٹھاتا, میرے بھی کپڑے گیلے ہوتے. مگر بیٹا نہ ہوا. وصیت فرمائی کہ اگر میں مر جاؤں اور اللہ میری بیٹی کو بیٹا عطا کرے تو اس بچے کو میری قبر پر بٹھایا جائے جب تک کہ وہاں پر وہ پیشاب نہ کر لے. اللہ اکبر کبیرہ. سنت کا کیا اہتمام ان کے دل کے اندر ہوگا. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے سیکھو نا. سواری پہ سوار ہیں, فاصلہ طے ہو رہا ہے, کھڑی کر کے نیچے اترتے ہیں, ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھتے ہیں, اٹھ کے آ کے چل کے پھر سفر شروع. پوچھنے والے نے کہا حضرت جب قضاء حاجت کی ضرورت نہیں تھی رکے کیوں, وقت کیوں لگایا؟ فرمایا میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, محبوب نے یہاں سواری روکی تھی, یہاں بیٹھے تھے, فارغ ہوئے تھے, تو مجھے حاجت نہیں تھی, میرا جی چاہا میں وہی کروں جو میرے آقا نے کی. اس سنت کی محبت حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھیے. اہل فارس کو جنہوں نے کہا تھا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء, ان احمقوں اور راشن خیالوں کی وجہ سے میں اپنے محبوب کی سنت کو ترک کر دوں گا. تو قبولیت کی پہلی یعنی جو وجہ ہے وہ کیا ہے کہ ظاہر میں وہ عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے. کھانا بھی حلال کھائے اور عمل بھی طیب کرے. ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. اس لیے جو انسان رزق حلال کا اہتمام کرتا ہے اللہ رب العزت سے اس کے اعمال کو قبول فرماتے ہیں. نبی علیہ السلام نے سعد لانوں کو یہ وصیت فرمائی, نصیحت فرمائی, یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوتی.
اپنے کھانے کو حلال کر لے، اللہ تجھے مستجاب الدعوات بنا دیں گے۔ اور آج کل کے صوفیوں کا جو پیٹ ہے نا، ٹریش کین، وہ کچرے کا ایک ہوتا ہے نا ڈبہ، جو گند بلا سب اسی میں۔ صوفی کا پیٹ کوئی تیلی کا کولو تو نہیں ہے نا، کولو میں جو ڈالو وہ پیستا ہے۔ صوفی کا پیٹ جو ڈالو پیسنے ہے، اس میں حرام حلال کی پرواہ نہیں، بس لذت کا شوق ہے، جی مجھے پیزا کھانے کا شوق ہے، بھاگتے ہیں شہر کی طرف، میکڈونلڈ کی طرف، KFC کی طرف۔ یہ باہر سے آئی ہوئی کمپنیاں کیا ڈالتی ہیں اللہ جانے، حلال پیسے خرچ کر کے حرام کھاتے ہیں۔ ہم تو نہیں اس کے بارے میں جانتے نا، اللہ جانے کیا ہے۔ تحقیق کس کو ہے؟ ذکر و سلوک سیکھنا ہے تو حلال کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ دوسری علامت، ابتغاء وجہ اللہ بالعمل، عمل سے مقصود اللہ کی رضا ہو، اس کو کہتے ہیں میزان الاعمال فی باطنہا، باطن کی کسوٹی، عمل اللہ کے لیے ہے یا نہیں۔ چنانچہ طبرانی شریف کی روایت، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، تو ہم عمل کریں تو اللہ کی رضا کے لیے۔ اسی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی ابتدا انما الاعمال بالنیات سے کی، نیت کے اوپر دار و مدار۔ تیسری علامت، زیادت الاعمال والترقی فی الاحوال، کہ جب بندے کا عمل اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے نا تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ بندے کو وجد، لذت، شوق، ذوق عطا فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ احمد بن عجیبہ اپنی کتاب ایقاظ الہمم، اس میں فرماتے ہیں کہ من وجد ثمرۃ عملہ عاجلا فہو دلیل علی وجود القبول عاجلا، کہ عمل کرتے ہوئے جس کو لذت محسوس ہو جاتی ہے، یہ دلیل ہے کہ بعد میں اللہ نے اس کو قبول بھی کر لینا۔ چنانچہ فمن علائم قبول اللہ للصلاۃ، نماز کی قبولیت کی علامت، ان یشعر المصلی فیہا بلذت الاقبال علی اللہ، کہ نماز پڑھنے والے کو واقعی محسوس ہو میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ بس اوقات بندے کی نماز میں ایسی کیفیت بنتی ہے، فیل ہوتا ہے، علائم قبول اللہ لمناسک الحج، حج کے مناسک کی قبولیت کی علامت یہ ہے، ان تقطعہ عن مشاغل الدنیا وہمومہا، کہ جو بندہ حج کے لیے جاتا ہے تو دل وہاں جا کر پیچھے سے کٹ جاتا ہے، اور اگر پیچھے دل اٹکا رہے، ایک طواف کیا کعبے کا اور 10 طواف کیے بازار کے۔ چنانچہ حاجی صاحب کو حرم میں کہاں دعا قبول ہوتی ہے اس کا پتہ نہیں ہوتا، گھڑیوں کی قیمت کا پتہ ہوتا ہے کہ کس گھڑی کی قیمت کتنی، دکانوں کے چکر۔ فمن علائم قبول اللہ لتلاوت القرآن،
اور تلاوت قرآن کی قبولیت کی علامت یہ ہے ان یشعر انہ ماثل بین یدی اللہ، کہ تلاوت کرنے والی کی کیفیت ایسی ہو کہ جیسے میں اپنے پروردگار سے ہم کلامی کر رہا۔ چوتھی نشانی المداومۃ علی العمل، کہ جو عمل اللہ کے ہاں قبول ہونا ہوتا ہے نا، اللہ پھر اس پر استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق دے دیتے ہیں۔ اللہ اس عمل کو آنے والوں میں جاری فرما دیتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے اس کو شارٹ کٹ یوں کیا کہ اے دوست، تیرا ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کے لیے مسجد میں آ جانا تیری پہلی نماز کی قبولیت کی دلیل ہے۔ قبول کیا تو آنے دیا ہے نا، ناراض ہوتے تو آنے ہی نہ دیتے۔ آپ خود دیکھیں، بندہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس کو گھر آنے سے روک دیتا ہے، باپ بیٹے کو گھر آنے سے روک دیتا ہے، بھائی بھائی کو روک دیتا ہے، خاوند بیوی کو روک دیتا ہے۔ اگر اللہ ناراض ہوتے نے گھر آنے سے روک دیتے۔ اگر آنے دیا ہے تو یہ کس کی دلیل ہے؟ ارادہ خیر کا ہے، عطا کرنا چاہتے ہیں، دینا چاہتے ہیں۔ اب تو جھولی پھیلانے والے پر منحصر ہے کہ وہ کتنا مانگتا ہے۔ پانچویں چیز جس کی وجہ سے اعمال قبول ہوتے ہیں، التقوی۔ جو انسان جتنا متقی ہوگا اتنے اس کے عمل اللہ کے ہاں انما یتقبل اللہ من المتقی۔ چنانچہ امام العلماء والصلحاء حضرت خواجہ محمد بن مالک صدیقی رحمت اللہ علیہ کا تقوی حیران کن تھا۔ حضرت سردی گرمی ہاتھ میں چھتری رکھتے تھے۔ علماء حیران تھے، بھئی گرمیوں میں تو چھتری کی کوئی وجہ سمجھ میں آتی ہے، سردی کے موسم میں چھتری؟ تو ایک عالم نے پھر پوچھا، حضرت سخت سردی میں بھی چھتری ہر وقت ہاتھ میں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ چونکہ آپ عالم ہیں، آپ کا ذہن صاف کرنا ضروری ہے۔ مجھے نہ گرمیوں میں ضرورت اس کی نہ سردیوں میں، میں اس کو ہاتھ میں اس لیے رکھتا ہوں کہ راستہ چلتے ہوئے اگر دائیں سے عورتیں آ رہی ہوتی ہیں تو میں چھتری یوں کر لیتا ہوں، میں عورتوں کے کپڑے کو ہی نہیں دیکھتا، اور بائیں سے آ رہی ہوتی ہیں تو میں چھتری کو یوں کر لیتا ہوں۔ لوگوں کی نظر میں وہ سر کا سایہ ہے، میری نظر میں غیر محرم سے نظر کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اللہ اکبر، اتنا غیر محرم سے نظر کی حفاظت۔ اور جب غیر محرم سے نظر کی حفاظت کی جائے تو اللہ کیا دیتے ہیں؟ حدیث پاک میں آتے ہیں اللہ اس کو حلاوت ایمان عطا فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت کی عادت تھی کہ نماز کی جماعت خود کرواتے تھے، اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ تکبیر ہو جاتی اور تھوڑے سے توقف کے ساتھ پھر آپ تحریمہ باندھتے، جیسے 20 سیکنڈ، آدھا منٹ، تھوڑا سا وقفہ کئی دفعہ ہو جاتا۔ حضرت کی جماعت میں اکثر علماء ہوتے تھے، تو مردان میں ایک عالم نے یہ پوچھا کہ حضرت آپ اسی وقت نیت نہیں باندھتے، تھوڑا سا توقف ہو جاتا ہے، اس میں کوئی وجہ ہے؟ تو حضرت نے آگے سے جواب دیا، مولانا آپ تو عالم لوگ ہیں، آپ کی تو کیفیتیں بنی رہتی ہیں، میں فقیر آدمی ہوں، مصلی پہ کھڑا ہوتا ہوں، جب تک مجھے سامنے بیت اللہ نظر نہیں آتا میں تحریمہ نہیں باندھتا۔ ادھر غیر محرم سے نظر کی حفاظت کی،
ادھر اللہ نے ایسی نماز عطا فرما دی، مقام احسان والی نماز۔ تو تقوی، جتنا زیادہ تقوی ہوگا اتنا قبولیت ہوگی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کی کتاب پوری دنیا میں مشہور، کیوں؟ ان کے تقوی کی وجہ سے۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند، ان کی محنت اللہ کے ہاں قبول کہ آج دارالعلوم کو پوری دنیا کے اندر شہرت تقوی کی وجہ سے۔ چھٹی بات کہ جس سے قبولیت ملتی ہے وہ ہے دعا۔ رونے سے، مانگنے سے قبولیت مل جاتی ہے، اور اس کی دلیل قرآن عظیم الشان۔ دیکھیں، عمران علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ امید سے ہیں، اور اس حالت میں وہ اللہ سے ایک دعا مانگتی ہیں، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ اللہ اس میرے بچے کو جو ہونے والا ہے قبول کر لیجئے۔ اب ماں تڑپ کے دعا مانگ رہی ہے، یہ تڑپ تڑپ کے مانگنا اللہ کے ہاں ایسا پسندیدہ، رب کریم فرماتے ہیں فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا۔ قبول کر لیا نا اللہ نے۔ ہم اوپر کی جتنی علامات کو دیکھیں تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ سوائے دعا کے ہمارے پلے اور کچھ نہیں ہے۔ بس ہم دعا مانگیں کہ اللہ آپ رحمت کر دیجئے اور ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے عملوں کو قبول فرما لیجیے۔ انبیاء کرام کو بھی یہ خوف لاحق ہوتا تھا، چنانچہ ابتحال الانبیاء الی اللہ بان یرزقہم القبول، انبیاء کو بھی یہ خوف دامنگیر رہتا تھا۔ سنیے، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، قرآن مجید میں ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل نے میرے گھر کے قاعدے، بنیادوں کو بلند کیا، تو اس وقت انہوں نے کیا کہا؟ ربنا تقبل منا۔ دیکھا فکر کیا لگی ہوئی ہے کہ اے اللہ اس عمل کو ہم سے قبول فرما لے۔ دعا مانگتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ دیکھا تک قبولیت کی ہے نا فکر۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو یہی تعلیم دی کہ ہم قبولیت پر ہی نظر رکھیں۔ چنانچہ کتنی دعائیں ایسی ہیں جن میں قبولیت کی تعلیم دی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ من ادعیۃ رسول اللہ فی القبول، حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب نبی علیہ السلام جانور ذبح فرمانے لگتے تو پڑھتے بسم اللہ اللہم تقبل من محمد ومن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قبولیت کی دعا مانگتے۔ ابن عباس نے روایت کرتے ہیں، رب اعنی وتقبل توبتی واجب دعوتی۔ دوسری روایت ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی اللہم تقبل حسناتی، اے اللہ میرے نیک عملوں کو قبول فرما لیجیے۔ ابن عباس عنہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام افطار کے وقت دعا مانگتے تھے،
اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی، یعنی قبولیت کی فکر۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی السلام نے دعا مانگی، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، مقبول عمل۔ اب یہ جتنا کچھ ہم نے سنا، اس کی ذرا پریکٹیکل شکل صحابہ کی زندگیوں میں دیکھیں۔ یہ وہ جماعت تھی جس کو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا، جو اپنے استاد کے کمالات کا آئینہ تھے۔ کہتے ہیں استاد کے کمال کو دیکھنا ہو تو شاگردوں کو دیکھو، نبی علیہ السلام کے کمالات کو دیکھنا ہو تو صحابہ کی زندگیوں کو دیکھو۔ ایک ایک صحابی، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ کی تعداد 1,24,000، اور نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ انبیاء کی تعداد کتنی، تو نبی علیہ السلام نے بتلایا 1,24,000۔ جتنے انبیاء تھے اتنے ہی صحابہ۔ تو علماء نے راز لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ہر صحابی کو کسی نہ کسی نبی کی جو نبوت کے علوم تھے اور برکات تھی ان کا وارث بنایا تھا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کسی کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ۔ ان کو دنیا کی، ان کو زمین کا ستارہ کہا گیا۔ ان میں سے وہ بزرگ بھی تھے جو عشرہ مبشرہ، جن کا نام لے کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت میں جائیں گے، اور یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں قرآن مجید میں آ چکا رضی اللہ عنہم ورضوا۔ اللہ اکبر۔ اس سب کچھ کے باوجود ان کے دل پہ خوف طاری رہتا تھا کہ پتہ نہیں موت کے وقت ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ سنیے ذرا، مخاوف الصحابہ من عدم قبول الاعمال۔ امید ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے، اس میں ہمارے لیے بہت راز کی بات، حکمت کی بات۔ سب سے پہلے خلفائے راشدین میں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا لو كنت متخذا من امتی خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر اپنی امت میں سے میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ یہ وہ صحابی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان اہل الدرجات العلی لیراہم من تحتہم کما ترون النجم طالع فی افق السماء، کہ جنت میں جنتی جائیں گے تو نیچے والے اوپر والوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے زمین والے ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ وَإِنَّ أَبَا بَكْرَ وَعُمَرْ مِنْهُمْ وَأَنْعَمَا، ابو بکر اور عمر ان میں سے ان سے بھی اونچے ہیں۔ ان کو علماء نے ہم خانہ رسول کہا۔ ہم خانہ رسول کا کیا مطلب؟ کہ جنت میں جو درجہ نبی علیہ السلام کو ملے گا اسی درجے میں ابوبکر صدیق لانوں کو پہنچایا جائے گا۔ کیسے؟ ڈبل منزلہ بلڈنگ دیکھی ہے نا کبھی؟ تو جنت کی اوپر کی منزل پہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم فرمائیں گے، اور اسی محل کی نیچے کی منزل پر ابوبکر صدیق کے ہم فرمائیں گے۔
नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे बदन मुबारक को बनाया गया, मट्टी बच गई थी, उस बटी हुई मट्टी से अल्लाह ने अबू बकर के जिस्म को बना दिया। एक मट्टी थी, देखो अल्लाह ने एक जगह पहुंचा दिया ना। फिर जो मट्टी बची तो उमर का जिस्म बना दिया गया, मट्टी इकट्ठी हो गई। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने सबके एहसानात का बदला दे दिया, मैंने सबके एहसानात का बदला दे दिया। अबू बकर तेरे एहसान का बदला क़यामत के दिन अल्लाह देगा। नबी अलैहिस्सलाम पर कितने एहसानात, ऐसे सहाबी, अल्लाह अकबर कबीरा। नबी अलैहिस्सलाम ने जब इरशाद फरमाया तबूक के वक्त में कि अल्लाह के रास्ते के लिए लाओ, उमर लानो कहते हैं कि मेरे पास वुसअत थी, मैंने सोचा आज अबू बकर से बढ़ जाऊंगा, आधा माल घर के लिए, आधा माल में आगे लेकर गया, अल्लाह के हुजूर पेश किया, पूछा उमर क्या लाए हो? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आधा पीछे है, आधा आपकी खिदमत में। फरमाते हैं इतने में वो फकीर भी आ गया, वो आशिक रसूल। अल्लाह अकबर। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा मां अब कई तले अहली, अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए? जवाब ने कहा अब कई तो लहुमुल्लाह व रसूलहू, मैं उनके लिए अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ के आया। सारे घर का सामान, अपना लिबास उतार कर टाट का लिबास पहन लिया, अपना लिबास भी उसमें शामिल कर दिया, हत्ता के दीवार पर हाथ मारा कहीं कोई सुई ना अटकी हुई हो, मैं वो सुई भी सामान में शामिल कर दूंगा। जब नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में यह सामान पेश किया, नबी अलैहिस्सलाम हैरान है, सारा सामान सब कुछ दे दिया। जिब्रील अलैहिस्सलाम उतरते हैं, सलाम अर्ज किया, ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अबू बकर की तरफ सलाम भेजे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अबू बकर की तरफ सलाम भेजे हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने देखा कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने टाट का लिबास पहना हुआ है। शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा जिब्रील ये आज टाट का लिबास कैसा? अर्ज किया कि ए अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल इज्जत अबू बकर के इस अमल से इतना खुश हैं कि आसमान के फरिश्तों को हुक्म दिया आज तुम भी इस दरवेश जैसा लिबास पहनो। फिर उसके बाद कहा कि अल्लाह ताला ने यह फरमाया है कि जाओ अबू बकर से पूछो क्या इस हाल में तुम मुझसे राजी हो? अल्लाह, अबू बकर से पूछो। अबू बकर सिद्दीक लानो की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे मैं अपने अल्लाह से हर हाल में राजी हूं। जिनकी सलाम अर्शों से आया करते थे वो सहाबी, उनके बारे में किताबों में है कि वो किसी परिंदे को देखते तो फरमाते तू बालका या तैर, ए परिंदे तुझे मुबारक हो, मां अनामा का अला हाज़िही शजरा, तू इस दरख्त के ऊपर कितना अच्छा बैठा हुआ है। ताकुल मिन हाज़िही समरत सुम्मा तमूत, तू दरख्तों के फल खाएगा और फिर फौत हो जाएगा। सुम्मा ला तकूनु शैया, फिर अल्लाह ताला तुझे हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। लैतनी मकानका, काश के ए परिंदे मैं तेरी जगह होता। या लैता अबा बकर मिसलुका, ए काश अबू बकर
تیری مانند ہوتا کہ اسے بھی تیری طرح حساب نہ دینا پڑتا. حساب سے اتنا ڈرتے تھے. چنانچہ ایک مرتبہ فرمایا قال لیتنی شجرتن تعضد ثم تؤکل، اے کاش میں کسی پرند یعنی درخت کی شاخ ہوتا پھر اس کو کھا لیا جاتا. لیتنی خضرتن تاکلنی الدواب، کاش میں گھاس ہوتا جس کو کہ کوئی چرندے چر لیا کرتے. یہ باتیں کرنے کا کیا مقصد تھا؟ اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونے کا اتنا ڈر تھا، اتنا خوف غالب تھا. کہتے تھے کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا بس کی بات نہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم کھا کر کہا ما لقیک الشیطان سالکن فجن قط الا سلک فجن غیر فجی کا، کہ عمر تم جس راستے سے گزرتے ہو شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے، اس راستے سے ہی نہیں گزرتا. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ذرا سنیے لقد کان فیما قبلکم من الامم ناس محدثون، کہ جو پہلی امتیں گزری ان میں کچھ ایسے لوگ تھے کہ جن کو الہام ہوا کرتا تھا. فَإِن يَكُن مِّنْ أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عمر، اگر میری اس امت میں کوئی ایک ہوتا تو وہ عمر ہوتا. اللہ اکبر. الذی کان رأیہ موافقا للوحی والکتاب، کتنی مرتبہ ان کی رائے قرآن مجید کے حکم کے بالکل مطابق نکلی. جن کو یہ شان ملی ان کے بارے میں سنیے، فرمایا کرتے تھے واللہ لو ان لی طلاء الارض ذهبا لافتدیت به عذاب اللہ عز وجل قبل ان اراہ، کاش پوری زمین کے برابر سونا اگر میرے پاس ہوتا اور میں اللہ کے سامنے پیش ہونے سے پہلے فدیہ کے طور پر اسے دے سکتا تو میں دے دیتا. کبھی فرماتے ویلی، کبھی فرماتے ویل لأمی ان لم یرحمنی ربی، ہلاکت ہے میری، ہلاکت ہے میری ماں کی اگر اللہ نے قیامت کے دن میرے اوپر رحم نہ کیا. ایک مرتبہ بھوسا تھا جانوروں کا، اس پر نظر پڑی، فرمانے لگے یا لیتنی مثل ہذہ التبنتی، کاش کہ میں اس بھوسے کی مانند ہوتا. لیت امی لم تلدنی، کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا. لیتنی لم اکو شیئا، کاش کہ میں کچھ بھی نہ ہوتا. لیتنی کنت نسیا منسیا، کاش میں کوئی بھولی بسری چیز ہوتا. چنانچہ ایک مرتبہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، توجہ فرمائیے، فقام یصلی بنا فلما بلغ قول اللہ، جب وہ قرآن کی اس آیت پر پہنچے وقفوہم انہم مسئولون، بکا رونے لگے، حتی سمعنا بکاءہ من آخر الصفوف، حتیٰ کہ رونے کی آواز جماعت کی آخری صف تک پہنچی.
ثم مرض بعدها شهرا کاملا، پھر اس غم کی وجہ سے 1 مہینہ بیمار رہے، من خوف اللہ عز وجل۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں نبی اسلام نے عائشہ صدیقہ عنہا کو فرمایا، یا عائشہ الا تستحیی من رجل واللہ ان الملائکۃ تستحیی منہ، ملائکہ بھی اس سے حیا کرتے ہیں۔ کیا میں ایسے بندے سے حیا نہ کروں کہ جس بندے سے ملائکہ بھی حیا کرتے ہیں؟ پھر ایک مرتبہ نبی اسلام نے فرمایا، اللہم عثمان رضیت عنہ فرض عنہ، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، اللہ تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا کرتے تھے، لو وقفت بین الجنت والنار فخیرت بین ان اسیر رمادا او اخیر الی ای الدارین اسیر لاخترت ان اکون رمادا۔ اگر مجھے قیامت کے دن کھڑا کر کے پوچھا گیا کہ تیرا حساب لیں اور جنت دوزخ بھیجیں یا تجھے ہم مٹی بنا دیں، تو فرماتے تھے کہ میں اللہ کے حضور اپنا چوائس بتا دوں گا، اللہ حساب نہ لے مجھے مٹی بنا دیجیے۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرما رہے، جن سے فرشتے حیا فرماتے تھے، جن کے بارے میں نبی اسلام نے فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ میرا ہاتھ، اپنے مبارک ہاتھ کو فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کے قاضی تھے اور سید القراء تھے۔ ان کو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے نصیحت کی دوست ہونے کے ناطے کہ بھئی ذرا اپنا خیال رکھا کرو جسم کا، تو نبی علیہ السلام نے تصدیق فرمائی، یا ابا الدرداء ان لجسدک علیک حقا مثل ما قال لک السلمان، جیسے سلمان فارسی نے تمہیں کہا ہے نا، تو تمہارے جسم کے بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ فرمایا کرتے تھے، لولا ثلاث ما احببت البقاء، 3 چیزیں نہ ہوتی نا تو مجھے زندگی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ساعت الظمأ حواجری، گرمیوں میں دوپہر کے وقت روزے کی وجہ سے پیاسا رہنا، والسجود فی اللیل، رات کو لمبا سجدہ کرنا، ومجالسۃ اقوام ینتقون جید الکلام کما ینتقی اطائب الثمر، اور اللہ والوں کی، نیک لوگوں کی مجالس میں جانا، جیسے تم اچھے اچھے پھلوں کو چن لیتے ہو نا، تو ایسے لوگ باتوں کو چن لیا کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، سنیے ذرا، کہ ان ابا الدرداء من العلماء الفقہاء الذین یشفون من الداء، کہ وہ لوگ جن کے پاس بیٹھنے سے روحانی بیماریوں کو شفا ملتی ہے، ابو درداء ان علماء فقہاء میں سے ہے۔ فرمایا کرتے تھے، کان یقول لَأَنْ أَسْتَيْقِنَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ تَقَبَّلَ لِي صَلَاةً وَاحِدَةً، اگر مجھے اس بات کا پتہ چل جائے کہ اللہ نے میری ایک نماز کو قبول کر دیا،
احب الیہ من الدنیا وما فیہا، یہ مجھے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو ان حضرات کے اوپر اللہ رب العزت کے خوف کا ایسا غلبہ تھا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ قبیلہ بنو غفار کے تھے۔ یہ قبیلہ مکہ مکرمہ میں لوٹ مار میں بڑا مشہور تھا۔ جو قافلہ تجارتی گزرتا بنی غفار کے لوگ جا کے لوٹ لیا کرتے تھے۔ ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد اللہ نے وہ مرتبہ دیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا ابو ذر تیرے جیسے سچے آدمی آسمان کے نیچے آج بہت تھوڑے، ایسا مرتبہ پایا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنیے ذرا، قال من سرہ ان ينظر الى تواضع عیسی ابن مریم فلینظر الى ابی ذر، کہ تم میں سے اگر کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی تواضع کو دیکھنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ ابو ذر کو جا کر دیکھ لے۔ نبی کی تواضع، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا کرتے تھے، واللہ لوددت ان عز وجل خلقنی یوم خلقنی شجرۃ تعضد ویؤکل ثمرها، تمنا کرتا ہوں کاش کہ جس دن اللہ نے مجھے پیدا کیا وہ مجھے ایک درخت کی شکل میں پیدا کرتے اور اس درخت کو جانور کھا لیا کرتے، اس لیے کہ وہ اللہ رب العزت کی عظمتوں کو جانتے تھے۔ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی امیر لشکر، امیر جیش، سبحان اللہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی کیا جوڑ ملاتا ہے۔ خلیفہ راشد صدیق اکبر ہیں، نرم طبیعت ہے، اللہ تعالیٰ نے سپہ سالار خالد بن ولید جیسا دے دیا، دبنگ آدمی، اور پھر اس کے بعد عمر لانو آگے، ماشاء اللہ دبنگ بندے، اللہ نے ابو عبیدہ ابن جراح جیسا نرم طبیعت کا سپہ سالار عطا فرمایا، بیلنس رہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان لکل امت امینا وامین هذه الامت ابو عبیدہ ابن جراح، ہر امت کا امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ ابن جراح ہے۔ اللہ اکبر کر، ایک حدیث پاک میں پڑھتا ہوں جھومنے کو جی چاہتا ہے۔ آہا سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا عجیب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی۔ فرمایا، ما منکم من احد الا لو شئت لاخذت علیہ بعد خلقہ الا ابو عبیدہ، تم میں سے صرف ابو عبیدہ ایسا ہے کہ اس کے بعد اخلاق ایسے ہیں، میرا جی چاہتا کہ یہ میرے اندر بھی ہوتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ كَبْشًا، کاش کہ میں ایک مینڈا ہوتا، فَيَذْبَحُنِي أَهْلِي، میرے گھر والے مجھے ذبح کر دیتے، فَيَأْكُلُونَ لَحْمِي، میرے گوشت کو کھا لیتے۔ قیامت کے دن کا معاملہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف قیامت کے دن کے تصور سے رو پڑتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید المحدثین، سید الحفاظ، رو رہے ہیں،
کسی نے کہا ابو ہریرہ عنہ سے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا ما یبکی کا یا ابا ہریرہ قال اما انی لا ابکی علی دنیاکم ھذہ، میں تمہاری اس دنیا کے اوپر نہیں روتا، ولیکن ابکی لبعد السفری وقلت زادی، میں روتا ہوں میرا سفر لمبا ہے، میرا توشہ تھوڑا ہے۔ اصبحت فی صعود محبتۃ علی جنت والنار، میں ایک ایسی گھاٹی کی طرف چڑھ رہا ہوں جو پہنچتی ہے، نازل ہوتی ہے جنت کی طرف یا جہنم کی طرف، فلا ادری الی ایہما یسلک بی، میں نہیں جانتا کہ ان دونوں میں سے مجھے کس کی طرف اتارا جائے گا، جنت اتروں گا یا میں جہنم میں اتروں۔ حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام جن کو صاحب سر فرمایا، رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا ما ابکی اسفا علی الدنیا بل الموت احب الی، میں دنیا کے افسوس پر نہیں رو رہا، موت مجھے بہت پسندیدہ ہے، ولیکنی لا ادری الی ما اقدم علی الرضا ام علی سخط، مجھے نہیں معلوم اللہ کے سامنے پیش ہوں گا وہ مجھ سے راضی ہوں گے یا مجھ سے ناراض ہوں۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم انی احبہ فاحبہ، اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت فرما لیجئے، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار، فرمایا کرتے تھے انی اقدم علی امر عظیم وحول لم اقدم علی مثلہ قط، میں ایک ایسے عظیم امر کی طرف جا رہا ہوں، قدم بڑھ رہا ہوں، ایسا عظیم معاملہ کبھی کوئی کسی کو پیش نہیں آیا۔ سالم مولا ابی حذیفہ، یہ ابو حذیفہ عنہ کے غلام تھے، انہوں نے آزاد کر دیا، بیٹا بنا لیا۔ اللہ کی شان دیکھو، پردے کی آیتیں اتری تو ابو حذیفہ عنہ کی جو بیوی تھی وہ نبی علیہ السلام کے پاس آ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے کی طرح پالا، ہمارے گھر میں رہتا ہے، پردے کی آیت تو وہ تو نامحرم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا صرف تمہارے لیے حذیفہ کو تم اپنا دودھ پلا دو، وہ بالغ تھے، بلوغت تھی، مگر آقا نے تخصیص فرما دی کہ اب بھی سالم دودھ پی لے گا تو تمہارا بیٹا، چنانچہ بیٹا بن گیا۔ اللہ سے محبت کرنے والا نوجوان، کیسی محبت؟ سید العشاق، سید العاشقین، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا کہ یحب اللہ عز وجل حقا من قلبہ، سالم اپنے دل سے اللہ تعالی سے سچی محبت کرتا ہے، نبوت کی زبان سے نکل رہا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیسے نوجوان ہوں گے، اللہ اکبر، لسان نبوت سے گواہی دلوائی جا رہی ہے کہ سالم وہ نوجوان ہے سچے دل سے سچی اللہ سے محبت کرتا ہے۔
وہ فرمایا کرتے تھے وَدِدْتُ أَنِّي بِمَنزِلَةِ أَصْحَابِ الْآرَافِ، میں تمنا کرتا ہوں کہ مجھے قیامت کے دن نہ جنت بھیجیں نہ جہنم بھیجیں، بس صاحب آراف درمیان میں برابر سرابر چھوڑ دیا جائے، جن کے پاس اتنی محبتیں تھیں، عبادتیں تھیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہیاں تھیں، وہ ڈرتے تھے اللہ کے سامنے پیش ہونے سے۔ اللہ کے سامنے پیش ہونا کوئی مذاق ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، کاش ہمارے دل پر اگر غفلت کے پردے نہ ہوتے، ہم اس تصور سے کانپ اٹھتے کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اسی لیے ہمارے اکابر قرآن کی آیت پڑھتے تھے یوم یقوم الناس لرب العالمین، آیت کو پڑھتے تھے بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام نے بشارت دی تھی کہ جنت میں تم میری بیویوں میں شامل، جن کو علماء امت نے فرمایا افقہ نساء الامت علی الاطلاق، پوری امت کی عورتوں میں سب سے زیادہ دین کی سمجھ رکھنے والی، آدھا دین صحابہ نے نبی علیہ السلام سے سیکھا، گھر سے متعلقہ دین انہوں نے ام المومنین سے سیکھا۔ وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کو اللہ نے اپنے حبیب کے لیے پسند کیا، جبریل علیہ السلام ان کی تصویر لے کر آئے، اے میرے محبوب، اللہ نے آپ کے شریک حیات کے لیے ان کو پسند کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کی پاک دامنی پر اللہ کی طرف سے گواہیاں، یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، بہتان لگتا ہے بچے سے گواہی، بی بی مریم اللہ کی ولیہ ہیں، بہتان لگتا ہے بچے کی زبان سے گواہی، مگر اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات پر جب بہتان لگا، رب کریم خود گواہی دیتے، دلوں کے بھید جاننے والے، سبحانک ھذا بہتان عظیم، جن کی پاک دامنی کی گواہیاں قرآن دے رہا ہے، آج بھی تلاوت ہو رہی ہے نمازوں میں، تراویح میں، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا قال یا عائش ھذا جبرائیل یقرئک السلام، یہاں یا عائشہ تو نہیں کہا گیا، پورا نام نہیں لیا، یا عائش، کئی مرتبہ منادا میں ترخیم کر لی جاتی ہے، آخری جو حرف ہوتا ہے نا اس کو چھوڑ لیا جاتا ہے، یہ محبت کا انداز ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ، یہ جبرائیل ہیں اور یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ آپ کی طرف اللہ نے سلام بھیجے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کے بارے میں نبی علیہ السلام فرماتے فضل عائشہ علی النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام، وہ فرمایا کرتی تھیں قالت فواللہ لوددت انی کنت نسیا منسیا، تمنا کرتی ہوں کاش کہ میں کوئی بھولی بسری چیز ہوتی، ختم ہو چکی ہوتی، یا لیتنی کنت ورقۃ من ھذہ الشجرہ، کاش کہ میں کسی درخت کا کوئی پتا ہوتی۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ
جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رحم اللہ ابن رواحہ، اللہ ابن رواحہ پر رحم فرمائے، انہ یحب المجالس التی تتباہا بہا الملائکہ، یہ ایسی مجالس میں بیٹھنا پسند کرتا ہے جن مجالس پر ملائکہ بھی فخر کرتے ہیں۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تو رونے لگ گئے۔ کسی نے کہا عبداللہ آپ بھی رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے واللہ ما بقیت جزعا من الموت، موت کے خوف سے نہیں رو رہا، ولکنی بقیت من قول اللہ تعالی، میں تو اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے رو رہا ہوں جو قرآن مجید میں اس نے کہا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کان علی ربک حتما مقضیا ولم ادر انجو منہا ام لا، نہیں جانتا میں نجات پاؤں گا یا نہیں پاؤں گا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام نے جن کے بارے میں فرمایا رجل صالح، یہ اللہ کے حبیب نے فرمایا، ان کو نوجوان تھے۔ ایک جگہ فرمایا نعم الرجل، عبداللہ کتنا پیارا بندہ ہے، اللہ اکبر۔ ایسے تعریفی الفاظ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے نکلے ہوں، جن کے بارے میں ابن مسیب تابعین میں سے ہیں، فرماتے ہیں لو شہدت لأحد انہ من اہل الجنہ لشہدت لابن عمر، اگر میں گواہی دیتا کسی کے بارے میں کہ یہ جنتی ہے، عبداللہ ابن عمر کے بارے میں گواہی دیتا کہ یہ جنت میں جانے والا۔ نافع ان کے غلام فرماتے ہیں لو نظرت الی ابن عمر اذا اتبع رسول اللہ لقلت ھذا مجنون، اگر میں ابن عمر کو دیکھتا کہ وہ کس طرح سے دیوانہ وار نبی علیہ السلام کی اتباع کرتے تھے تو میں کہتا کہ واقعی وہ مجنون تھے، جو یوں عاشق رسول تھے، سنت کے عاشق تھے۔ تلاوت کر رہے ہیں، بالغا پہنچے اس آیت پر یوم یقوم الناس لرب العالمین، فبکا، روئے، حتی خرا، حتی کہ گر گئے، وامتنع من قراءۃ ما بعدہا، پھر اس کے بعد قرآن کی تلاوت نہیں کر سکے۔ فرمایا کرتے تھے لو علمت ان اللہ تقبل منی سجدۃ واحدۃ، اگر میں جان لیتا کہ اللہ نے میرا ایک سجدہ قبول کر لیا، او صدقۃ درہم لم یکن غائب احب الی من الموت، تو مجھے کوئی بھی غائب چیز موت سے زیادہ محبوب نہ ہوتی۔ گویا دوسرے لفظوں میں یوں فرماتے تھے کہ اگر مجھے پتہ چل جائے اللہ نے میرا سجدہ قبول کر لیا، میں ابھی مرنے کے لیے تیار۔ عبداللہ ابن عمر بن عاص محدث، کئی صحابہ تو نبی علیہ السلام سے احادیث سن کے یاد کر کے محفوظ کرتے تھے۔ یہ ابن عاص رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جو سنتے بھی تھے، لکھتے بھی تھے۔ ان کا صحیفہ صادقہ آج بھی دنیا میں موجود ہے۔ کاتب حدیث تھے۔ فرماتے تھے واللہ لوددت انی ہذہ الساریہ،
تمنا کرتا ہوں کہ میں ایک ستون کی مانند ہوتا. عمران ابن حسین یا لیتنی رمادن تذرین الریح، اے کاش مجھے مٹی بنا دیا جاتا جسے ہوا اڑا کے لے جاتی. اوف ابن مالک اشجعی وددت انی کنت کبشا لأہلی فذبحونی، کاش کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے ایک جانور ہوتا، مینڈا ہوتا، اور گھر والے اس کو ذبح کر دیتے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو نبی علیہ السلام نے فرمایا اعلم بالحلال والحرام معاذ، جن کو نبی علیہ السلام نے خود بنفس نبی نفیس یمن کی طرف معلم بنا کر بھیجا، ان کو سواری پر بٹھایا، خود سواری کے ساتھ چلے، اور پھر راستے میں نبی علیہ السلام نے ایک بات کہی، اللہ اکبر، واقعی معاذ ابن جبل نانو کا دل تھا جس نے اس کو برداشت کر لیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا یا معاذ انک عسى اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، اے معاذ ممکن ہے کہ اس سال کے بعد ہم ایک دوسرے سے مل نہ سکیں، وَلَعَلَّكَ أَن تَمُرَّ بِمَسْجِدِي وَقَبْرِي، تو آئے گا میری مسجد کو دیکھے گا، میری قبر کو دیکھے گا. اللہ اکبر، ایک عاشق رسول نے یہ الفاظ سنے، ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی. فَبَكَى مُعَاذٌ جَعْشًا بِفِرَاقِ رسول اللہ، نبی علیہ السلام نے ان کو فرمایا معاذ انی احبک فی اللہ، اے معاذ میں اللہ کے لیے تجھ سے محبت کرتا ہوں. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان اللہ قبض قبضتین فجعل واحدۃ فی النار وواحدۃ فی الجنہ، اللہ تعالیٰ نے دو مٹھیاں بھری، ایک کو جنت میں اور ایک کو جہنم میں. فلا ادری فی ای القبضتین اکون، مجھے نہیں پتا کہ میں کس مٹھی میں تھا، جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو فقیہ الامت میں کہا کان من السابقین الاولین، چھٹے نمبر پر ایمان لانے والے، جن کی پتلی پنڈلیوں کو دیکھ کر صحابہ ہنسے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لہما اثقل فی المیدان من احد، اللہ کی قسم جس کی قبضے میں میری جان ہے، یہ دونوں پنڈلیاں میزان کے اندر اللہ کے نزدیک احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہیں. فرمایا کرتے تھے لو وقفت بین الجنت والنار فقیل لی اختر نخیرک من ایہما تکون احب الیک او تکون رمادا لاحببت ان اکون رمادا. اگر مجھے کھڑا کر دیا گیا اور اختیار دیا گیا حساب دے کر جنت جاتے ہو یا مٹی بنا دے، میں کہوں گا اللہ حساب نہ لے، مجھے مٹی بنا دے. یہ عبداللہ ابن مسعود لانو فرماتے ہیں. فضالہ بن عبید فرماتے ہیں لأن أعلم أن الله تقبل مني مثقال حبة، لأن أعلم، اگر میں جان لوں کہ ان اللہ تقبل منی مثقال حبۃ،
کہ اللہ نے میرے عملوں میں سے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل قبول کر لیا، احب الی من الدنیا وما فیہا، یہ مجھے دنیا اور جو کچھ دنیا میں اس سے پسند ہے. کیوں؟ لأنہ تعالی یقول انما یتقبل اللہ من المتقین، ہم متقیوں کے اعمال کو قبول فرمائیں. اس وجہ سے ہمارے اکابر ہر وقت ڈرتے تھے، کانپتے تھے، کرتے بھی تھے اور ڈرتے بھی تھے. اب رہ گئی ہماری بات. تو بھائی ہمارے اندر یہ خوف پیدا ہو جائے قبولیت کا، اور ہم اس کو معمول بنا لیں کہ دعا مانگے ہر دعا کے بعد، اے اللہ ایسا بنا دے کہ میں آپ کو پسند آ جاؤں. یہ دعا تو مانگ سکتے ہیں نا؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بنے کیوں نہیں، تو اتنا تو کہیں گے اللہ مانگتے تو تھے کہ بنا دے. اتنا تو کر سکتے ہیں نا؟ بات سمجھے نا؟ یہ تو کہیں گے نا اللہ دعا مانگتے تھے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں آپ کو پسند آ جاؤں. اللہ سے مانگیے، اخلاص کے ساتھ مانگیے، اللہ بنا دیں گے. بات کی سمجھ آ گئی نا؟ تو اس دعا کو اپنا معمول بنا لیجئے کہ اے اللہ ایسا بنا دیجئے کہ میں آپ کو پسند آ جاؤں. اور یہاں ایک نکتے کی بات، اگر بات ہوتی قابلیت کی ہمارے لیے خطرہ زیادہ تھا، پھنس جاتے. قابلیت تو ہے ہی نہیں، بات قابلیت کی نہیں ہے، بات قبولیت کی ہے. تو جہاں نیکیوں والے خوش ہوتے ہیں اس بات کو سن کر، وہاں خاطی اور پاپی بھی مایوس نہ ہو. بات قبولیت کی ہے، جس کو چاہے قبول کر لے. تو اگر ہم مانگنا شروع کر دیں تو کیا پتا اس کی رحمت کی نظر ہم مسکینوں پر بھی پڑ جائے. اس لیے امید ہمارے لیے بھی ہے، دروازے بند نہیں ہیں. بس اللہ سے محبت کا اظہار کیجئے. وہ کہتے ہیں خاوند اپنی بیوی سے ناراض ہوا تھا، کہنے لگا کہ تو کیا نکمی میرے پلے پڑ گئی، نہ شکل ہے نہ عقل ہے نہ تعلیم ہے نہ خاندان ہے، کیا ہے تیرے پاس؟ تو جب خاوند نے خوب سنائی نا تو جواب میں بیوی نے کہا تھا نہیں کوئی اوقات اوگن ہار دی. مجھ نکمی کی کوئی اوقات نہیں ہے، نہیں کوئی اوقات اوگن ہار دی، جے ہو جئی وی ہاں میں ہاں سرکار دی. میں جیسی بھی ہوں تو آپ کی نا. بس ہمارے پاس بھی یہی ہے کہ اللہ ہم کسی کام کے نہیں ہیں مگر کلمہ پڑھا ہے. اللہ کافروں نے ہمیں دشمن بنایا، ہم ان کے دشمن بنے، حتیٰ کہ ایمان والے روشن خیالوں نے بھی ایمان والوں کو دشمن سمجھنا شروع کر دیا. دنیا سے الگ ہو گئے. ہمارے پاس تو کوئی اور در نہیں ہے. جے ہو جئی بھی ہاں یہاں سرکار دی. اللہ اب ہم جیسے بھی ہیں تو آپ کے بندے نا، آپ کے در پر آئے بیٹھے ہیں نا، آپ کے دین کی نسبت مل رہی ہے، علم کی نسبت مل رہی ہے، قرآن اور حدیث کی نسبت مل رہی ہے. اے اللہ اگر ہم برے ہیں جو بھی ہیں تو آپ اللہ اگر آپ نے بھی دھتکار دیا ہمارے پاس تو کوئی دوسرا در نہیں. اس لیے آپ رحمت فرما دیجئے، آپ ہم پر ایک محبت کی نظر ڈال دیجئے. قسم کھا کر کہتے ہیں کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی دوسرا در نہیں ہمارے لیے. اور یہ بھی جانتے ہیں جو آپ کے در سے خالی جاتا ہے وہی بدبخت ہوا کرتا ہے. اے اللہ شقی نہ بنا دینا، اپنے در سے دھتکار نہ دینا. اے اللہ عمل دیکھنے پہ اگر آپ آ جائیں ہمارے پاس ندامت کے سوا کچھ نہیں.
بس ہمارے پاس فریاد ہے، اے اللہ ہمارے پاس مناجات ہے، اور اتنی بات ہے کہ اللہ آپ کے ہیں، اے اللہ اب آپ قبول فرما لیجئے، رحمت کی نظر ہم پر ڈال دیجئے۔ اے اللہ یہ آپ کے بندے دور قریب سے چل کے یہاں آئے، اے اللہ آپ ان کا آنا قبول فرما لیجئے، جو دل میں نیک مرادیں لے کر آئے اللہ ان کی نیک مرادوں کو پورا فرما دیجئے۔ میرے مولا ہمارے دلوں کو ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے، ایک مرتبہ، اللہ صرف ایک مرتبہ، ایک مرتبہ اس مجمع کو اللہ ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے۔ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، اے اللہ اپنی رحمت سے ہماری حاضری کو قبول فرما اور ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ نیکوکاری کی زندگی نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔